بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ٹاپک نمبر 4، اسلامک فیملی لاء، جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، جس میں ہم بریفلی جو ہے اس کے پوائنٹس پہ بھی جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اسلام جو ہے ایک بہت ہی کمپلیٹ، اس کو اگر ہم ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں کہ وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جو لائف کے ہیومنس کی لائف کے ہر اسپیکٹ کو جو ہے وہ کور اپ کرتا ہے، جس میں جو ہے سوشل اسپیکٹ بھی ہے، ریلیجیس بھی ہے۔ تو اب فیملی جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہیومن کی لائف میں جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسلام اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ اچھے سے اسموتھلی گزار سکتے ہو، کہ کن معاملات میں آپ نے جو ہے وہ کیسے کام کرنا ہے۔ یہ جو لاز ہیں مطلب کہ ڈرائیو کہاں سے ہوئے ہیں؟ قرآن سے، سنت سے، اور اجماع اور قیاس سے۔ تو مطلب کہ فیملی لاء ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے حساب سے بنائے، نہیں، یہ اسلامک فیملی لاز ہیں جو قرآن اور سنت کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تھرو ہمارے پاس آئی ہیں، یہ نالج اللہ تعالیٰ کے تھرو ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ میرج، کہ کسی بھی مطلب کہ جو ہیومن کی لائف کا جو جہاں سے جو ہے فیملی سسٹم شروع ہوتا ہے وہ میرج ہوتی ہے، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو ہم عربک میں عقد کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مطلب کہ یہ جو ہے کیا چیزیں ریکوائر کرتا ہے، یہ دونوں مطلب کہ اس کی اگر شرائط میں دیکھیں کہ نکاح کی شرائط میں کیا ہے، کہ دونوں پارٹیز میل اور فیمیل دونوں جو ہے وہ آپس میں متفق ہو، کنسنٹ ہو، کہ وہ اقرار کریں کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سیکنڈ ہے وہ مہر، جس کو ہم ڈوئر کہتے ہیں، کہ حق مہر جو ہے وہ بھی لازم ہے، اور وٹنسز جو گواہ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں، کہ ان چیزوں کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب میرج کا اسلام جو ہے وہ مطلب کیا میرج کا ایم ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپینین شپ، پروکریشن اور مورل اپ برنگنگ آف چائلڈ، مطلب کہ یہ خاندان جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک وائف کو جو ہے وہ پروٹیکشن کا اور رسپیکٹ کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور ادر سائڈ جو ہے جو مرد ہے اس کو بھی جو ہے ایک، اگر قرآن کے اکارڈنگ بات کی جائے تو وہ اس کو نا ایک محافظ کہا گیا ہے، اور جو ہے مطلب کہ اس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ ایک مطلب کہ مینٹیننس جو ہے وہ اس کے ذمے ہے۔ ویسے تو میل اور فیمیل اکارڈنگ ٹو اسلام برابر ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے شوہر کا جو ہے مرتبہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مطلب کہ ایک اسٹیپ بڑھ جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں میرجز کی ڈیوٹیز اور رائٹس کے بارے میں، کہ کیا کس کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور ان کے رائٹس کیا ہیں آپس میں۔ تو اس میں کیا ہے کہ بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیو میوچل رائٹس، میوچل دونوں کے رائٹس ہیں، کہ ہسبینڈ کو جو ہے نفقہ مطلب کہ مینٹیننس کرنی ہے اپنی وائف کی، اور جو وائف کا جو ہے کہ وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرے اور کچھ معاملات میں کوآپریٹ کریں۔ اسلام جو ہے وہ کائنڈنس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، جس میں اگر آپ ایز اے ریفرنس کوٹ کرنا چاہیں تو وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور جو ہارمنیس ہے میرٹل ریلیشن شپ میں، اس کو بھی ڈسکریج کرتا ہے، کہ وہ مطلب کہ جس کی بیوی بہت زیادہ سرکش ہو اسے مطلب کہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہ جو اس کی ڈنڈی ہوتی ہے مسواک کی، اس سے کہ وہ مطلب بہت زیادہ سرکش ہے، مانتی نہیں ہے پھر، لیکن ویسے جس طرح سے نشان پڑ جائے انسان کو یا بے رحمی سے مارنا، تو یہ بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے وہ عورت کی رسپیکٹ میں آتی ہے، کہ اسلام نے جو ہے اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے۔ پھر آتا ہے ہمارا ڈوئر، جس کو حق مہر کہتے ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، اور یہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ آپ کے سکہ راج الوقت جتنا کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس میں جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت جو ہے وہ بیوی کے پاس جب جایا جاتا ہے تو اسی وقت دینا جو ہے وہ لازم ہے، لیکن آج کل کی جو اس سے روایات بنا دی گئی ہیں کہ اگر طلاق دیں گے تو ہی مہر دیں گے، تو ایسا جو ہے بالکل بھی یہ رائٹ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ہمارا ڈائیورس۔
جس طرح سے میرج کا جو ہے وہ اسلام حکم دیتا ہے، تو اگر کسی کی نہیں بنتی، وہ بالکل بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، ویسے تو جو ہے اس کو آلدو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ طلاق نہ دی جائے، نہ ہی لی جائے ایسے، لیکن کہاں معاملات جو ہے حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طلاق کا راستہ بھی رکھا ہے۔ ڈائیورس جو ہے مطلب کہ پرمیشن ہے ڈائیورس کی، جب مطلب کہ بات جو ہے جس طرح سے اگر کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر جائے تو اجازت ہے۔ اس کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں۔ طلاق جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور خلا جو ہے وہ کورٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے، اور ہسبینڈ سے وہ جو ہے عورت کو طلاق دلائی جاتی ہے۔ یہ عورت کے پاس حق ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہر چیز میں، مطلب اس نے کوآپریشن کر کے دیکھ لیے، تو وہ اس کے پاس خلا کا حق ہے۔ پھر ہے مبارت، میوچل ڈائیورس، میوچلی وہ خود نہیں رہ سکتے ساتھ، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈائیورس جو ہے وہ خود کو مطلب ایک دوسرے کو اس رشتے سے جو ہے فریڈم دلا سکتے ہیں۔ پھر ہے ہمارا کہ جوڈیشل سپریشن تھرو فسق، جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ ان دونوں کو علیحدہ کرے گی، اس کے تھرو سپریشن ہوگی۔ رولز ایم ٹو انشور فیئرنیس اسپیشلی ریگارڈنگ ویٹنگ پیریڈس، مطلب کہ اس کے بعد جو ہے عدت 1 منتھ کی ہوگی، پھر وہ جو ہے وہ آخر آپس میں اینڈ مینٹیننس، مطلب کہ جو بھی اس کا ڈیورنگ جو ہے پیریڈ اس کا ہوگا طلاق کے بعد، وہ اس کی مینٹیننس بھی دے گا اگر اس کے بچے ہیں تو۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہمارا آتا ہے جس طرح سے میں نے سپریشن بائی ریپوڈیشن طلاق، تو یہ ڈائیورس اور پھر یہ سپریشن بھی ساتھ میں آ گئی۔ سپریشن بائی میوچل ایگریمنٹ کھلا بھی ہم نے بتا دیا، اور پھر جوڈیشل سپریشن فسق بھی میں نے بتا دی، اور پوسٹ ڈائیورس مینٹیننس پہ آتے ہیں۔ پوسٹ ڈائیورس مینٹیننس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد بیوی کی جو بھی اخراجات ہوں گے، اگر فار ایگزامپل اس کے بچے ہیں، تو وہ اخراجات جو ہیں وہ بھی اسلام جو ہے وہ اس مرد کو کہتا ہے کہ وہ اس کے پورا کرے۔ اگر طلاق بھی دی جاتی ہے تو الزامات لگا کہ طلاق کا حکم نہیں ہے، طلاق بھی اگر بیوی کو دی جائے گی تو اس طرح سے اسے رخصت کیا جائے گا کہ جیسے کہ ہم مہمان کو جو ہے وہ گیٹ پہ جا کے رخصت کرتے ہیں تحفے طوائف دے کر۔ پھر آتا ہے چائلڈ کسٹڈی۔ چائلڈ کسٹڈی جو ہے وہ the father generally the guardian while the mother is preferred for custody of minor children, especially daughters. The child's welfare مسئلہ is always prioritized. یہ اس طرح سے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ چائلڈ طلاق کے بعد جو چائلڈ کی کسٹڈی ہے، ویسے تو وہ فادر کو ملنی ہے، فادر کی ہوگی، کیونکہ بچے جو ہے ہوتے ہیں وہ فادر کے ہوتے ہیں، لیکن اگر بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو مطلب کہ اگر دودھ پہ ہے بچہ، بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے بچہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ اپنی ماں کے حوالے کیا جائے گا، اور جو باپ ہے وہ بھی اس دودھ پلانے کے لیے اس کو جو ہے پے کرے گا اس کی ماں کو، کیونکہ اب ان کا جو ہے وہ رشتہ نکاح کا نہیں رہا اس وجہ سے۔ پھر ہوتا ہے سکسیشن، جس کو ہم جو ہے وہ میراث بھی کہتے ہیں، یا پھر اس کو فریضہ بھی کہتے ہیں، مطلب کہ میراث بھی کہتے ہیں اور فریضہ بھی کہتے ہیں۔ اسلامک لاء میں جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وراثت جو ہے میراث، جو اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو بھی جائیداد ہوگی اس میں سے اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ اس کے حصے کیے جائیں گے، اس کے ورثاء کو دیے جائیں گے۔ اس کے جو ہے کسی کے فکسڈ حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ہے لڑکا ہے اس کا ایک پورا حصہ ہوگا، اور لڑکی جو ہے اس میں سے اس کا آدھا حصہ ہوگا لڑکے سے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں جو ہے اس کی پوری جو ہے وہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ It ensures fair distribution among families members, balancing rights between men and women and preventing disputes. جیسے کہ وراثت کے مسائل، مطلب کہ بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی کا کتنا حصہ ہے، پھر اس کے رشتہ دار اتنے ہیں، اس کو کتنا ملے گا، اس کے ماں باپ ہیں، تو اوور آل جو ہے جب ہمارے کوشچنز آئیں گے تو ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے، لیکن سکسیشن کا اصل میں یہ ایک فریضہ ہے میراث کا کہ جس کی بھی وراثت ہے اس کو اکارڈنگ ٹو اسلامک لاء جو ہے وہ انصاف کے ساتھ جو ہے ان کو دینی ہے۔
سو یہ جو ہے مطلب نارملی اگر ہم کو ڈسکس کیا جائے تو اسلام نے جو ہے وہ سب کے حصے جو ہیں اگر بیسکلی بات کی جائے تو دیے ہیں سب کو، اور اس کے ساتھ مطلب کہ اسلام جو ہے اس کے تھرو یا اوور آل جو فیملی سسٹم ہے اس میں جو ہے اسلام کس کو دیکھنا مطلب کہ کیا چیز جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہے جسٹس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور ڈسپیوٹس اور جو بھی آگے جا کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایک فیملی میں تو ان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. اف یو ہیو اینی کوشچن ریگارڈنگ دس دین یو کین کمنٹ سیکشن. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فار واچنگ اور ویڈیو.